السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈیکیٹڈ۔ تو میرے پاس 3 سوال آیا ہے۔ سوال انٹرسٹنگ ہے اور اکثر نان مسلم اس طرح کے سوال کو لے کر آ جاتے ہیں، اور آج کے ویڈیو میں اسی کا جواب دینے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو دھیان سے پورا دیکھیے گا، پھر آپ کو بات صحیح سے سمجھ آئے گا۔ تو فرسٹ کوشچن ہے کہ اسلام پوری دنیا میں قتل عام کر کے پھیلا ہے، کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ تو فرسٹ آف آل، جسے وہ لوگ قتل عام کرنا کہتے ہیں، اصل میں وہ جنگیں تھیں جو لڑی گئی تھی۔ اب اگر کوئی نہیں مانے تو یہ ایسا ہے جیسے 2021 سے پہلے تک لوگ ایپل کو ایپل ہی کہتے تھے، رائٹ؟ مگر اس کے بعد کے لوگوں نے ایپل کو اسٹون کہنا شروع کر دیا، اور ایپل کو اسٹون کی طرح ٹریٹ کرنے لگے، اور اسے کھانا بھی بند کر دیا۔ کسی کے ورڈ چینج کر دینے سے ریالٹی پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو بیوقوفوں کی کمی نہیں ہوتی، اور کوئی جنگ اور قتل عام میں فرق نہ کر پائے تو ایسے کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے مائنڈ کا سیٹنگ صحیح نہیں ہے۔ اب جنگ کیوں غلط نہیں ہے اسے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، پہلے وقتوں میں ووٹنگ نہیں ہوتا تھا، حکومت کون کرے گا جنگ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہی تھا۔ اس وقت میں جس کے پاس بھی حکومت ہوتی وہ حکومت کرتا ہی جاتا، اور وہاں کی عوام کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جو حکومت کر رہا ہے اسے چینج کر سکے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ ظالم ہے، وہ بس حکومت کرتا رہتا تھا۔ اور اگر کوئی ملک کا بادشاہ ظالم بھی ہوتا تو کوئی کچھ نہیں کر پاتا، اس کی کمانڈ میں آرمی ہوتی تھی، اور جو بھی اسے چیلنج کرتا ان دونوں میں جنگ ہوتی تھی، اور جیتنے والے کے پاس حکومت آ جاتی تھی، رائٹ؟ وہ جو جنگ کرتے تھے اس میں کوئی رول نہیں ہوتا تھا، اور زیادہ طاقتور ثابت ہوتا وہ جو چاہتا وہ کرتا تھا۔ یہ سب ایسے ہی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو رولز بتائے وہ سب سے بہترین تھے، جیسا کوئی نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے دوران کے لیے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں انہیں مت مارنا، جبکہ اس وقت میں دشمن کے کسی بھی سولجر کو نہیں چھوڑا جاتا تھا، سب کو مار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سرنڈر کریں انہیں مت مارنا۔ اس وقت میں سرنڈر کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جاتا تھا، بہت کم کیسز میں کوئی کچھ کو چھوڑ دیتے تھے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو مت مارنا، جبکہ اس وقت میں جنگ کے بعد وہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، انہیں غلام بھی بنا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کو مت مارنا، جبکہ اس وقت انہیں بھی مار دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مذہبی رہنماؤں کو مت مارنا، اور اس وقت انہیں بھی مار دیا جاتا تھا، خاص طور پہ تب جب وہ دوسرے مذہب کے ہوتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عبادت کی جگہ کو مت ختم کرنا، لاشوں کو نظر انداز مت کرنا، پیڑ مت کاٹنا، گھروں کو مت توڑنا، کھانے کے علاوہ کسی جانور کو بے وجہ مت مارنا، کسی کو اسلام پہ مجبور مت کرنا۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں تو جنگ ہو ہی نہیں رہا، کسی کو مارنے کی اجازت ہی نہیں ہو رہی ہے، تو جنگ کس بات کا؟ تو جواب ہے کہ وہ بس لڑنے والے دشمنوں کے ساتھ لڑتے تھے، وہ حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اسلامی قانون جاری کر لیتے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اسلام میں جو بھی جنگیں جیتی ہے، اسلامی حکومت قائم کی ہے، اس سے خیر ہی آیا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ اسلام کے نام پہ کوئی ملک فتح کیا گیا ہو اور وہاں ظلم و زیادتی کی گئی ہو۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھو گے تب پتہ چلے گا نا۔ آپ کو یہ بولے کہ تب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تب تو پوری دنیا میں اسلام ایسے اتنا زیادہ کیسے پھیل گیا؟ تو جواب اس کا ہے کہ ان کے یعنی کہ صحابہ کے بیہیویئر اور اخلاق سے۔ اگر آپ اسلام قبول کرنے والوں کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی اخلاق سے متاثر ہو کر ہیں۔ ابھی کے مسلمانوں کا کردار تو اتنا اچھا نہیں ہے، مگر پھر بھی ابھی بھی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ مگر وہ جو صحابہ تھے وہ تو چلتے پھرتے اسلام کی تصویریں تھیں، جن سے ہر نان مسلم اسلام کی طرف متاثر ہوتا تھا۔ ابھی کے بھلے کم عقل لوگوں کو یہ قتل عام لگتا ہوگا، مگر وہ قتل عام نہیں کرتے تھے۔ یہ سب لوگوں کا بس برین واش کر دیا گیا ہے، جو یہ کہتے پھرتے وہ قتل عام کر کے اسلام کو پھیلائیں وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، بات اچھے سے سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے سمجھیے، جیسے آج کے وقت میں کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا موت ہوتی ہے، کچھ جرم کے بدلے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے مجرم کو، رائٹ؟
امیجن کرو اگر کہ اگلے 200 سال کے بعد یعنی کہ ان فیوچر پوری دنیا میں کسی بھی ظلم کی سزا موت نہیں ہے، دنیا میں ایسا چینج ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کی گورنمنٹ اس بات پہ ایگری کر لیتی ہے کہ کرائم کے بدلے میں جان لینا چاہے ظلم کتنا بھی بڑا ہو صحیح نہیں ہے۔ ہر ظلم کی سزا دنیا میں قید کے بدلے میں پوری کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت کی نسل کے دماغ میں یہ بظاہر یہ خیال آئے گا کہ پچھلے 200 سال پہلے کے لوگ پورے بیوقوف و ظالم تھے کہ وہ کسی کو پھانسی پر لٹکا دیتے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ خیال ہوگا کہ جان لینا چاہے ظلم کتنا ہی بڑا ہو صحیح نہیں ہے۔ ایک طرح سے ان کا برین واش ہو چکا ہوگا۔ بٹ اگر کوئی اس ٹائم پہ صحیح سے ہسٹری کا اسٹڈی کرے تب وہ یہ سمجھ پائے گا جو کہ آج ہمارے بیچ کے حالات ہوتے ہیں۔ ہم ان رولز کو برا نہیں سمجھتے جو کہ آج ہمارے اس دنیا اس وقت میں ہے، جو کہ واقعی میں برا ہے بھی نہیں۔ ہر ٹائم کا ریکوائرمنٹ سیم نہیں ہوتا اور یہ دنیا بنا رولز کے نہیں چلتی۔ یہ سب اسلام کے دشمنوں نے مسلم نسل کو بہکانے کے لیے الگ الگ طرح کے پروپیگنڈا کو پھیلایا تاکہ یہ اپنے مذہب پہ شک کرے اور اسلام سے دور ہو جائے، اور یہی وہ چاہتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا۔ بہت سے اسلام کے دشمنوں نے کتابیں لکھی کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، مگر پھر بھی اسلام گرو کرتا رہا اور کر بھی رہا ہے الحمدللہ، اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا اور تیسرا کوشچن سیم ہی ہے۔ دوسرا کہ اللہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اور قرآن کیسے سچی کتاب ہو سکتی ہے۔ تو دیکھو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پوری دنیا جانتی ہے قرآن کا یہی دعویٰ ہے۔ اب قرآن کیسے سچی کتاب ہو سکتی ہے تو یہ بتاؤ، اگر وہ ساری باتیں جو قرآن میں 1400 سال پہلے بتائی گئی وہ آج 100% صحیح ثابت ہوا، جن میں کچھ ایگزامپلس ہیں جیسے کہ بگ بینگ کو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا قرآن میں، یہ زمین گول ہے 1400 سال پہلے بتا دیا قرآن میں، چاند کا اپنا لائٹ نہیں ہوتا 1400 سال پہلے بتا دیا گیا قرآن میں، الٹرا وائلٹ ریز جسے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا قرآن میں، واٹر سائیکل جو کہ بارش کے برسنے کا پروسیس ہے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا قرآن میں، ہیومن فارمیشن ماں کے پیٹ میں انسان کا ابتدا 1400 سال پہلے بتا دیا گیا قرآن میں، دو سمندر جو آپس میں نہیں ملتے ہیں جب کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا اسے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا قرآن میں، فرعون کا باڈی جو کہ ریڈ سی میں ملا 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا اس کے بارے میں کہ اس کا جسم باقی رہے گا قیامت تک کے لیے تاکہ لوگوں کو عبرت مل سکے۔ ان میں سے کچھ ٹاپک پہ میں نے اس والے ویڈیو میں بات کیا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں آج ماڈرن سائنس کی بدولت آج پتہ چلا ہے، مگر یہ سب باتیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا قرآن میں۔ کیسے ہاؤ از اٹ پاسبل اف قرآن از ناٹ ٹرو؟ دیکھو، میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی بڑے سے پہاڑ کے پیچھے ہو اور سورج پہاڑ کے پیچھے ہے اور سورج کا دھوپ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، پہاڑ بہت اونچا ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ سکو۔ اگر آپ کو پتہ لگانا ہے کہ سورج نکلا ہے کہ نہیں تو آپ سامنے پڑ رہی دھوپ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کہ دھوپ کا دکھنا اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، رائٹ؟ اسی طرح ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ اللہ نے کافی نشانیاں بتا دی ہیں جس سے یہ سمجھ آ سکے کہ واقعی میں اللہ ہے۔ یہ عقل والوں کے لیے دھوپ کا دکھنا جیسے کافی ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، ویسے ہی اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس سے عقل والے سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی میں اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے جو کہ اللہ ہے۔ جو بھی صحیح سے قرآن کو سمجھتا ہے وہ گارنٹیڈ اسلام کو قبول کر لیتا ہے اگر صحیح سے سمجھا ہے تو۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں، دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جو مرتے دم تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا بھی کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا۔ فرعون جس کے سامنے اتنے معجزے ہوئے، یہاں تک کہ اس کے سامنے یہ منظر تھا کہ اللہ نے سمندر کو دو طرف کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو راستہ دیا، مگر یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور کافر ہی مرا۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے کہ کوئی اور اللہ پہ یقین نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں بس سوال کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی پیڑ پودوں اور جانوروں سے بھی گواہی دلوا دے نا تو بھی وہ نہیں مانیں گے کہ اللہ واقعی میں ہے اور یہ حقیقت ہے۔ کچھ لوگ ہر جگہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہے
اور ہو سکتا ہے اللہ ہمیں ایسے ہی آزما رہا ہو۔ نان مسلم ہمارے مذہب پہ سوال اٹھائے، ہمارے ایمان پہ سوال کرے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں۔ ہم خود کے اعمال کے جواب دیں ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اللہ کا تعریف کیوں نہیں کروایا جو اللہ کو نہیں جانتے تھے۔ ہمارا کام ہے بس بتانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر کسی کو ہدایت ملنا نہ ہو تو ہم اس کے سامنے جانوروں اور پرندوں سے بھی اللہ کے سچا ہونے کی گواہی کیوں نہ دلوا دیں، وہ نہیں مانیں گے۔ تو خیر آئی ہوپ میں جو اپنی بات کو سمجھانا چاہتا تھا اس ویڈیو میں سمجھا پایا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، جس سے مجھے پتہ چل سکے کہ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔